زلزلہ کیوں اور کیسے آتا ہے؟ کیا زلزلے سے بچاؤ ممکن ہے اور کیا ہمیں زلزلے کا پہلے سے پتہ چل سکتا ہے؟ گزشتہ دنوں ترکی میں آنے والے زلزلے اور اس سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کو دیکھتے ہوئے بعض ذہنوں میں زلزلے کے بارے میں خوف، خدشات اور سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں سائنسی حقائق جاننا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں زلزلے تو اتر سے آتے رہتے ہیں۔ 2005 میں کشمیر میں آنے والا زلزلہ کون بھول سکتا ہے؟ زمین نے ایسی کروٹ لی کہ کئی ہزار افراد چشم زدن میں لقمہ اجل بن گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس سے پہلے 1935 میں رات کے اندھیروں میں کوئٹہ کی زمین ایسی ہلی کہ نصف شہر کی آبادی سوتے ہوئے ابدی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ تو بڑے زلزلے تھے، لیکن چھوٹے اور درمیانے درجے کے زلزلے ہمارے ہاں کا معمول ہے۔ کبھی سوات اور پشاور میں، کبھی اسلام آباد اور کراچی جیسے گنجان آباد شہروں میں زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا زلزلے کی پیش گوئی ممکن ہے؟ ہماری زمین ساکت تو ہے، یہ اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر دن اور رات میں لگاتی ہے۔ محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے، جو 365 دنوں میں پورا دن ہوتا ہے، اور گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کرہ ارض پر ایک تیسری حرکت بھی ہو رہی ہے، یعنی اس کرہ کی اوپری چٹانی پپڑی کرسٹ پر پھیلتا رہتا ہے۔ چٹانی پپڑی جس پر ہم بستے ہیں، 7 مینٹل اندرونی مادے کرسٹ ٹکڑوں میں ہیں۔ ہر ٹکر ایک چٹانی پلیٹ ہے۔ یہ پلیٹس جب ٹکراتی ہیں چٹانوں کی دراڑوں پر، جو فالٹ کہلاتے ہیں، اور کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلے صرف پاکستان میں ہی نہیں آتے، بڑی شدت کے زلزلے ایران، ترکی میں بھی آئے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ممالک زلزلے ایک ہی پٹی پر ہیں، جو انڈین اور یوریشین پلیٹ کے ٹکراؤ سے بنی ہیں۔ اسی طرح چین اور جاپان ایک دوسری پٹی پر ہیں، اور شمالی امریکہ کا کیلیفورنیا اور الاسکا تیسری پٹی پر ہے۔ یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں دو پلیٹس ٹکرا رہی ہیں، اور ان کے کناروں پر واقع فالٹ کی حرکت میں آنے سے جان لیوا زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زلزلے سے بچا کس طرح جائے؟ فی الحال ہم زلزلے کو روک نہیں سکتے، لیکن اس سے پہلے اس سے پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کو بڑی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ زلزلوں سے متعافت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ملک کے کس حصے کو زلزلے سے کتنا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جو شہر جس رسک زون میں ہو، وہاں کی عمارتیں ہمارے انجینئر ایسے ڈیزائن کریں کہ وہ اس درجے کے متوقع زلزلے کو گرائے بغیر سہارا لے سکیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اسے بلڈنگ کوڈ کی تعمیل کہتے ہیں۔ اب اگر عمارتیں اپنے کوڈ کے مطابق بنائی جائیں، یعنی منزلوں کی تعداد محدود ہو، ستونوں میں سریے کی مقدار مقررہ تعداد میں ڈالی جائے، اور سریوں کو ہنر مندی اور اس احتیاط سے باندھا جائے جو بلڈنگ کوڈ میں دیا گیا ہے، تو پھر یہ عمارتیں زلزلے پروف نہ بھی ہوں تو بھی زلزلے کا مقابلہ ضرور کر سکیں گی۔ چاہے دراڑیں پڑ جائیں، پلاسٹر اکڑ جائے، لیکن چھتیں نہ گریں اور جانوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ ان کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے پیش گوئی کا۔ ماہرین ارضیات نے اس ضمن میں کافی تحقیق کی ہے۔ ان فالٹ کے نقشے بنائے گئے ہیں جن پر کئی دفعہ زلزلے آ چکے ہیں۔ ان کی مسلسل مانیٹرنگ کی گئی ہے۔ ان میں ہونے والی حرکت اور دباؤ کے مطالعے سے پیش گوئی کرنا ممکن ہے کہ اس فالٹ پر کبھی ایسی حرکت ہو گئی جو بڑے نقصان کا باعث بنے گی، لیکن پیش گوئی کتنی بھی انہماک سے کی جائے، اس میں غلطی کا امکان تو رہتا ہے۔ اب اگر کسی بڑے صنعتی اور آبادی والے شہر کے بارے میں اعلان کر دیا جائے کہ یہاں اگلے سال فلاں وقت اس شدت کا زلزلہ آنے والا ہے، تو اس شہر کے تمام ترقیاتی منصوبے بند ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ آبادی کا انخلا بھی ہوگا۔ تو پھر زلزلہ نہ بھی آئے تو ناقابل تلافی نقصان تو ہو جائے گا۔ اس لیے ماہرین ارضیات اس بات پر متفق ہیں کہ پیش گوئی کی بجائے پوری توجہ زلزلے سے آگاہی اور اس سے بچاؤ کی تیاری پر ہو۔ سب سے پہلے تو شہریوں کو معلوم ہو کہ ان کا شہر کس سیسمک رسک زون میں واقع ہے، پھر وہ اپنی تعمیرات کے دوران انجینئر سے تقاضا کریں کہ تعمیر بلڈنگ کوڈ کی ہدایت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں۔ زلزلے سے آگاہی کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ شہری آبادی کو معلوم ہو کہ زلزلے کی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سراسیمانہ رہا جائے۔ زلزلہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ کئی شہر صفحہ ہستی سے زلزلوں کے باعث مٹ گئے، بہت سو نے اس کا مقابلہ کیا۔ آج اس جدید دور میں اسٹیل کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ جس بلڈنگ میں اسٹیل کا استعمال زیادہ ہوگا وہ اتنی ہی لچکدار ہوگی۔ اسٹیل سے تیار کردہ بلڈنگ بھی زلزلے کے واقع ہونے پر پنٹرولم کی طرح جھولے گی، مگر زلزلے کے گر جانے پر واپس اپنے مقام پر ہی بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ زلزلے کی آگاہی اور سنجیدگی سے بلڈنگ کوڈ کی تعمیل زلزلے سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔
इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।